الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. جس میں سورۃ الضحیٰ کے مضامین ہم نے مکمل کیے تھے. سورۃ الضحیٰ کے بعد جو سورہ مبارکہ آ رہی ہے وہ ہے سورۃ الانشراح یا سورہ الم نشرح. اچھا، یہ میں پہلے وضاحت کر دوں کہ آج کی جو نشست ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی. ایک حصے میں یہ سورۃ الانشراح کے ابتدائی چند مضامین کا تذکرہ ہوگا اور دوسرے حصے میں انشاءاللہ غزوہ بدر کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوگی. تو بہرحال یہ سورہ انشراح یا سورہ الم نشرح جو ہے یہ اسی سورۃ الضحیٰ کا گویا کہ تتمہ ہے. اور یہ بات آپ کو عرض کر دی تھی اور تفصیل کے ساتھ مضامین بھی ذکر کر دیے تھے کہ سورۃ الضحیٰ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ مضامین ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، جس میں بنیادی طور پہ یہ بات ذکر کی تھی کہ 3 آیات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی. 3 احسانات حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو اللہ پاک نے فرمائے وہ بیان کیے اور پھر اس کے بعد 3 احکامات کو بیان فرمایا. جب اس صورت میں آ جاتے ہیں تو اس صورت کا آغاز بھی انہی احسانات کے تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ پر سے بوجھ کو ہٹا نہیں دیا. الذی انقض ظہرک، ایسا بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا. اب یہاں پر 2 باتیں سمجھنا ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا، اس کے لیے اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے وہ شرح صدر کی، شرح صدر سینے کا کھل جانا، اس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو یہاں پر علماء مفسرین نے 2 باتیں ذکر فرمائی ہیں. فرمایا کہ ایک تو شرح صدر باطنی ہے اور ایک شرح صدر ظاہری ہے. آسان الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک شرح صدر باطنی ہے اور ایک شرح صدر ظاہری ہے. باطنی شرح صدر سے کیا مراد ہے اور ظاہری شرح صدر سے کیا مراد ہے، اس پر تھوڑی سی بات میں عرض کروں گا. باطنی شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ دل کی کیفیات کا تبدیل ہو جانا. سمجھ رہے ہیں بات؟ دل کی کیفیات کا تبدیل ہو جانا، یہ باطنی شرح صدر ہے. جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک موقع پر بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا سینہ کھل گیا ہے، ہمارے دل کے اندر سے غلاظتیں نکل گئی ہیں اور اچھی خصلتوں نے ہمارے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ دار الغرور کو چھوڑ کر دار الخلود کی طرف انسان کی توجہ ہو جائے، یعنی جو دھوکے کا گھر ہے دنیا، اس کی طرف سے توجہ کم ہو جائے، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے آخرت، اس کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے. اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے. ہمیشہ یہ قرآن کریم میں یہ مضمون ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو، بار بار ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ بھئی دنیا میں رہنا یہ ہماری کیا ہے؟ بھئی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. یہاں پر کھانا پینا کمانا یہ ساری کی ساری ہماری ضروریات ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھو، اس کو اپنی سہولت
نہ بناؤ۔ یہاں پر ہم آئے ہیں، رہیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، کمائیں گے، سب کچھ ہوگا، گھر بھی بنائیں گے، گاڑی بھی لیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن فرمایا کہ جو اصل ٹھکانہ ہے نا آخرت، اس کو نہ بھولو۔ تو جب حضور سے پوچھا گیا کہ جی سینہ کھل گیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی توجہ دار الغرور سے دار الخلود کی طرف ہو جائے، یعنی عارضی رہنے والے گھر سے توجہ ہٹ کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف ہو جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دو طرح کا شرح صدر ہے، ایک باطنی شرح صدر ہے اور ایک ظاہری شرح صدر ہے۔ باطنی شرح صدر کا کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو کھول دیا، علوم نبوت کے لیے کھول دیا، معرفت کے لیے کھول دیا، صبر کے لیے کھول دیا، شکر کے لیے کھول دیا، سینے کے اندر، دل کے اندر اتنی قوت پیدا کر دی کہ وہ وحی کے ثقل کو جو ہے، وحی کے بوجھ کو جو ہے وہ برداشت کر سکے، اللہ پاک کے دیدار کو وہ دل جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ وگرنہ تو دیکھو بات یہ ہے سمجھنے کی کہ دنیا کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ حضور معراج پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں رب کو دیکھ کر آیا ہوں، تو وہ یہ سینے کے اندر وہ قوتیں آئیں گی، ملکوتی قوتیں آئیں گی، اور یہ والی قوتیں، دنیاوی قوتیں باہر نکلیں گی، تبھی یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا۔ یہ وحی کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی انتہا تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ حضور معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، بالکل لے گئے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ کیسے لے گئے؟ ہم ان انتہاؤں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ حضور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ کیسے تشریف لے گئے؟ بھئی ہم اس کی سمجھ ہمارے اس چھوٹی سی عقل کے اندر نہیں حضور نے 7 آسمانوں کا سفر جو ہے وہ طے کر لیا، آنن فانن طے کر لیا۔ کیسے طے کر لیا؟ بھئی ہم ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضور نے اللہ پاک کا دیدار کر لیا۔ بھئی کیسے کر لیا؟ ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے اندر پہلے ان خصوصیات کو رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار سے کیا فرمایا؟ بھئی مشرف فرمایا۔ تو بھئی ایک شرح صدر تو یہ ہے کہ باطن، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ کیفیات پیدا فرما دی کہ جن سے انسان کی پوری توجہ صرف اور صرف کس طرف ہو جائے؟ بھائی اللہ کی طرف ہو جائے۔ اچھا ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اچانک ہی ذہن میں آئی، پتہ نہیں ہضم ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کروں کہ نہ کروں، لیکن نقطہ ہے ایک چھوٹا سا، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی۔ دیکھیں ابھی میں اس موضوع کی طرف بھی آؤں گا کہ ایک تو یہ باطنی شرح صدر ہے، ایک ہے ظاہری شرح صدر۔ ظاہری شرح صدر کا مطلب کیا؟ کہ باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، اس کا بائی پاس کیا گیا اور واپس دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ واقعہ 4 مرتبہ ہوا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ زخم کے نشان جو ہیں وہ دیکھتے تھے، ہمیں نظر آتے تھے سینے کے اوپر زخم کے نشان۔ تو یہ 4 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شرح صدر ہوا۔ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں؟ اچھا میں نے کہا ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہاں تو ویڈیو بن رہی ہے بھائی، ہاں کوئی پریشانی والی چیز نہیں ہے، ہم کوئی ادھر ادھر کی بات کرتے ہی نہیں ہوتے سمجھ میں آئی بات؟ اچھا تو کیا بات چل رہی بھائی؟ ہاں بات چل رہی شرح صدر کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 مرتبہ شرح صدر بائی پاس ہوا باقاعدہ طور پہ، احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میں ابھی زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں مختصر سا اس کو آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ کب ہوا۔ ایک یہ واقعہ جب رونما ہوا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ سعدیہ کے زیر انتظام تھے، ان کی پرورش میں تھے۔ پڑھا ہوا ہے نا آپ سب نے، وہ دائی حلیمہ کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا گیا، عرب کے اندر یہ رواج تھا۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے ان کو سکپ کر رہا ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ حافظ ہیں ان باتوں کے، سیرت بچپن سے یہ چیزیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ جو دائی حلیمہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پرورش میں بھیجا گیا، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، بلکہ پہلی مرتبہ شرح صدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تب ہوا۔ حضور کی جو رضائی بہن ہیں وہ فرماتی ہیں کہ 2 لوگ آئے، انہوں نے حضور کو پکڑ کے لٹا دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ جو ہے وہ چاک فرما دیا، دل کو باہر نکالا، اس کو
دھویا گیا اور دوبارہ اس کو اپنی جگہ پر فٹ کر دیا گیا۔ یہ روتی دھوتی گھر آئیں کہ ہمارے بھائی کو کسی نے مار دیا، ہمارے بھائی کو کسی نے مار دیا۔ جب سارے پہنچے تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ بدلا ہوا ہے۔ پریشانی کی وجہ سے، چھوٹے سے بچے تھے، کیا پتہ کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ حضور کو اس وقت تو نہیں پڑتا تھا نا کہ مجھے آگے جا کے منصب کیا ملنا ہے، مجھے مقام آگے جا کے کیا ملنا ہے۔ تو ایک واقعہ یہ تب ہوا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 10 سال کی ہوئی نا، تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شرح صدر ہوا۔ کیوں؟ بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب آ رہے ہیں جوانی کی طرف، تو جوانی سے پہلے وہ جو انسان کی طبیعت کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ایک نئی ایک کشمکش اور جدوجہد کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو پاک کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا، تاکہ اس قسم کی آمیزش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اس طرح کے خیالات اور وساوس پیدا ہی نہ ہو۔ تیسری مرتبہ شرح صدر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا گیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمانا تھا، اس سے پہلے۔ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ بھی بالکل صاف ظاہر ہے، تاکہ علوم نبوت اور معرفت جو ہے اس کو دل کے اندر سنبھالنے کی، اس کے اندر جستجو اور طاقت پیدا ہو جائے۔ اور چوتھی مرتبہ شرح صدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا گیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ وجہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آغاز میں ذکر کر دی کہ معراج کا سفر جو ہے وہ ایک انہونا سفر ہے، ایک عجیب سفر ہے۔ اس کی کیفیات نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم صرف پڑھ سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں۔ اس کی حقیقت کو ہم لوگ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر سمجھ نہیں سکتے کہ وہاں پر کیا معاملات ہوئے، کیا مشاہدات ہوئے، کیا نظارے ہوئے، کس قسم کی وہاں پر کیفیات تھیں۔ تو معراج پر جانے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شرح صدر کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ دل کے اندر وہ قوت، وہ برداشت اور وہ وسعت پیدا ہو جائے جو دیدار الہی کو، رویت الہی کو، رویت خدا بندی کو جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ تو اچھا، جو نقطہ میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ نقطہ ذہن میں آ رہا تھا کہ دیکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، مضبوط رکھیے گا اپنے اس عقیدے کو، ہمارا مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کیا ہوتے ہیں بھائی جاگ جائیں نا، نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم۔ معصوم کا کیا معنی؟ کہ نبی سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک؟ اچھا، فرشتوں کے متعلق بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں سے کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ ذرا بات باریک ہے، ہضم کرنے کی کوشش کر لیجئے گا بھائی، دونوں باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ اچھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقام فرشتوں سے اونچا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہم سب کا دعویٰ، وہ الگ بات ہے کہ ہماری کرتوتیں اور ٹائپ کی ہیں، لیکن دعویٰ تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہم بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں نا جی، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں ہر چیز کا اختیار اللہ نے دے دیا، بھائی جو مرضی کرو، اشرف المخلوقات جو ہیں ہم۔ ٹھیک؟ تو اشرف المخلوقات ہم کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم اس لیے اشرف المخلوقات ہیں کہ فرشتوں کے اندر تو گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ فرشتے ہم سے کم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کا، ہمارے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہے۔ بھائی آواز ٹھیک ہے؟ باہر ہے؟ صاف ہے آواز؟ آج باہر آواز آ رہی تھی؟ چلو گلا دور ہو گیا، میں نے کہا بڑے عرصہ لگ گیا لیکن ہو گیا دور، ٹائم بڑا لگ گیا اس گلے کو دور کرنے میں، لیکن چلو ہو گیا۔ اچھا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی فرشتے جو ہیں ہم فرشتوں سے افضل ہیں۔ کیوں بھائی؟ فرشتوں کے اندر تو گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں، ہمارے اندر اللہ نے گناہ کا بھی مادہ رکھا ہے، نیکی کا بھی مادہ رکھا ہے۔ اس کے باوجود اس لیے ہم فرشتوں سے افضل ہیں کہ گناہ کا مادہ ہونے کے باوجود ہم گناہ کرتے نہیں ہیں۔ بھائی یہاں تک تقریر سمجھ میں آئی ہے کہ اوپر سے گزر گئی ہے؟ روزہ تو نہیں لگ رہا؟ آ گئی سمجھ میں؟ اچھا، اب یہی عقیدہ ہمارا نبی کے متعلق ہے کہ نبی بھی کیا ہے بھائی؟ معصوم ہیں، کہ نبی سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ تو ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ پھر نبی کا مقام کیوں اونچا ہے؟ بھائی نقطہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بھائی جب نبی سے خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی تو پھر نبی کا مقام اونچا؟ بھائی سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ ٹھیک، لیکن سوال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ جواب دینے کے لیے ہم ہیں۔ تو بھائی اس کا آسان سا جواب کیا ہے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کے مقام کی وجہ سے ان کو معصوم ہونے کا مرتبہ نہیں ملا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟
فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ یہ خصلت رکھی کہ بھئی ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ نہیں ہے، لیکن جو نبی کو معصومیت کا جو لقب ملتا ہے یا معصومیت کا جو مقام ملتا ہے، نبی کو اس لیے نبی نہیں بنایا جاتا کہ وہ معصوم ہے، نہیں، بلکہ نبی کو معصوم ہونے کا مقام ہی اس لیے ملتا ہے کہ وہ نبی ہے، یعنی پہلے مقام نبوت ہے، اس کے بعد مقام معصومیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا مقام پہلے ہی اتنا اونچا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو معصومیت بھی جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو، نہ سمجھ میں آئی ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی خاص ایسی بات نہیں تھی، اچانک بس دل میں آ گئی تو میں نے کر دی۔ تو کیا فرمایا کہ بھئی الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ سینہ کیسے کھولا گیا؟ میں نے اس کی تفصیل مختصر سی جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دی، اور پھر فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اے کہ محبوب ہم نے آپ پر سے بوجھ کم کر دیا، ایسا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس بوجھ سے مراد ہے وحی کا بوجھ، کہ وحی کا کام سنبھالنا اور وحی کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ہم نے اس کام میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ بھئی آپ خود سوچیں کہ بسا اوقات کسی مسئلے پہ خاندان میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہو جاتے ہیں نا، چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، پھڈے بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، کسی مسئلے پہ خاندان میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک سرپھرا خاندان کا وہ سب سے علیحدہ ہوتا ہے، اس کا موقف کچھ اور ہوتا ہے، باقی سارے خاندان والوں کا موقف، کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا، لیکن وہ جو سرپھرے کا موقف ہے وہ درست ہوتا ہے، اور وہ اکیلا تنہا جو ہے وہ پورے خاندان والوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس اکیلے سے سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کہ آئندہ تیرے ساتھ ہمارا جینا مرنا کیا ہو گیا بھائی، ختم ہو گیا، ہم سارے خاندان والے برادری ایک طرف، تو اکیلا ایک طرف۔ اب ذرا آپ غور کیجئے گا کہ اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی، نہ بھائی مل رہا ہے، نہ بہن مل رہی ہے، نہ خالہ مل رہی ہے، نہ پھوپھی مل رہی ہے، نہ تایا مل رہا ہے، نہ چچا مل رہا ہے، کوئی بھی خاندان کا فرد نہیں مل رہا ہے، یہ بیچارہ اکیلا پڑا ہوا ہے، تو کیفیت کیا ہوگی؟ تو اب اسی چیز کو آپ ذرا یہاں پر امپلیمنٹ کریں کہ پوری کی پوری برادری، پورا کا پورا قبیلہ ایک موقف پر قائم ہے کہ ہمارے معبود جو ہیں وہ لات ہیں، منات ہیں، عزا ہیں، یہ بت ہمارے جو ہیں یہ حاجت روا ہیں، یہ بت ہمارے جو ہیں مشکل کشا ہیں، ہم اپنی نظر و نیاز ان بتوں کے سامنے جا کر کیا کریں گے بھائی؟ پیش کریں گے۔ اسی دوران ایک نوجوان اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بت جو ہیں وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک، بولیں بھائی، یہ نہ تمہارا اچھا کر سکتے ہیں، نہ تمہارا برا کر سکتے ہیں، نہ تمہیں بیٹا دے سکتے ہیں، نہ تمہیں بیٹی دے سکتے ہیں، نہ تمہیں کھلا سکتے ہیں، نہ تمہیں پلا سکتے ہیں، نہ تمہاری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اب ذرا آپ خود غور کر لیجئے گا کہ ایک پورا کا پورا خاندان اور برادری ایک طرف ہے اور ایک نوجوان جو ہے وہ ایک طرف ہے، تو اس کیفیت میں، اس ماحول میں دین کی بات کرنا، دین کا پیغام پہنچانا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے بدلے مل بھی کچھ نہیں رہا۔ بھائی ایک بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ پڑھو بھائی لا الہ الا اللہ، سب بولیں بھائی لا الہ محمد الرسول اللہ۔ ایک بندہ اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کلمہ پڑھو، سارے کہہ رہے ہیں ہم تجھے مار دیں گے، ہم تیرے خلاف یہ کر لیں گے، ہم تیرے خلاف یوں کر لیں گے، ہم تیرے خلاف سوشل بائیکاٹ کر لیں گے۔ تو اپنا پیغام چھوڑ دے، اپنی بات کرنا چھوڑ دے، سارا کا سارا خاندان اور برادری ایک طرف ہے، ایک بندہ تنہا ایک طرف ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کام کو ہم نے آپ کے لیے کیا کر دیا بھائی؟ آسان کر دیا۔ تو یہ ابتدائی 2-3 آیات تھی کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ اے محبوب کیا ہم نے آپ کے دل کو کھول نہیں دیا اور ہم نے آپ پر سے بوجھ اتار نہیں دیا؟ کیسا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، ایسا بوجھ کہ جس کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اچھا، اس حوالے سے باقی گزارشات جو ہیں وہ میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کروں گا۔